سیاسی طریقے سے اسٹچ اپ کرنا ہے معاملات. یہ جہانگیر ترین صاحب کو ان کی جو اہلیت ہے ان کو کون نہیں جانتا, اور عمران خان صاحب کے انہوں نے بہت کچھ کیا. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز پھر کون سا رخ لے سکتا ہے جی, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آلریڈی اس جہاز کی فیولنگ ہو چکی ہے ٹورڈز پی ایم ایل این؟ دیکھیں اس کا ویسے ابھی پری میچور ہے, بیکاز جہانگیر ترین صاحب کے اگر پی ایم ایل این کے لوگوں سے تعلقات ہیں, جو کہ ظاہر ہے پہلے بھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, لیکن ان کے تعلقات جہاں پہ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. سو جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے یہ فیصلہ ان کو سنایا جائے گا, میرا تو یہ خیال ہے, بیکاز اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور ظاہر ہے سدرن پنجاب میں ان کی بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کا, ایون ادروائز بھی. تو ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنا نہیں ہوگا, وہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے مطلب پولیٹیکل یہ جو ہمارے معاملات ہیں آگے چلیں گے, دے ول ڈیسائیڈ کہ جی ان کا جہاز کہاں پہ فیول ہوگا, کس کے لیے استعمال ہوگا, کون کون سے رخ ہوں گے, کیسے چینج ہوں گے. سو جہانگیر ترین صاحب یہ جہاز خود ہی چلواتے ہیں یا اس کی آئٹنری کہیں اور سے بھی آ جاتی ہوگی؟ دیکھیں جہانگیر خان ترین پولیٹیکل ولڈرنیس میں تو رہیں گے نہیں, یہ بات طے ہے. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو پولیٹیکل ولڈرنیس از ناٹ این آپشن فار ہم. مگر دوسری طرف آئی ایبسولوٹلی اگری ود انصار بھائی کہ جدھر ان کو سب سے زیادہ ان کا استعمال جو ہے بہترین ثابت ہو سکتا ہے یا مفاد میں رہ سکتا ہے, ان کو ادھر پیگ کے طور پہ فٹ کیا جائے گا, جدھر ان کا بھی پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ساؤنڈ ہو جو وہ دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طور پہ جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں, پاورز دیٹ بی, وہ اہداف بھی حاصل ہو رہے ہیں. سو اٹ ول بی یوزڈ ایز اے پیگ ود اے لٹل آرمی دیٹ ہی ہیز بیہائنڈ ہم. دیکھیے میرے خیال میں یہ فیصلہ ابھی جلدی ہونے نہیں جا رہا کہ وہ انہوں نے کدھر جانا ہے. وہ تمام تر آپشن جو ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ میرے خیال ہے اپنی ویزیبلٹی کے ذریعے وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود اس ٹائم امپورٹنٹ پلیئر ہیں, اور جس طریقے سے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں, صورتحال چینج ہو رہی ہے, تو اس میں ان کی ریلیونس جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ان کے سندھ میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ, ایم کیو ایم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, جی ڈی اے سے بھی ہوئی ہے, تو یعنی آپ دیکھیں کہ اور پی ایم ایل این سے بھی ہوئی ہے. تو کتنی مختلف جو پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ لوگ ہیں وہاں پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں, اور پھر پی ایم ایل این کی ایک اتنی ہائی پروفائل شادی میں آنا اور میڈیا سے بات کرنا تو نہیں ہو گیا. ظاہر بات ہے یہ پولیٹیکل سگنلنگ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں ابھی اپنا جہاز کسی ایک پارٹی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرانے جا رہے ہیں. ابھی وہ فضا میں گردش کرتا رہے گا, اور فیصلہ خود کریں گے یا نہیں میرا نہیں خیال, کیونکہ جو لارجر پولیٹیکل بھائی صاحب نے کہا نا جہاں ان کو بھیجا جائے گا کروایا جائے گا, میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا رول ہوگا, کیونکہ صورتحال کیا بن رہی ہے اس ٹائم پولیٹیکلی. اور یہ بات درست ہے ان کی انصار کی کہ وہ ان کی قربتیں ہیں, اور اس طرح کے جو یعنی کہ بڑے یوزفل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس جو جہاں اپنا وزن ڈالیں وہاں پہ معاملات بن سکتے ہیں, تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. دوسرا میرے خیال اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, دیکھیے جو بھی آپ شہباز صاحب کی بات کر رہے تھے, یہ پارٹی میں اس وقت کی گفتگو جو ڈیبیٹ ہم بڑے عرصے سے ہم سب ڈسکشن کر رہے تھے کہ جی دو بیانیے, یہ بیانیہ اب حاوی آ رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آنی ہے تو اس کی سب سے بڑی کنٹراسٹ ہونی ہے پی ٹی آئی کی اس گورننس سے. چنانچہ آپ کو کام کرنا ہے, جو کام کی ویلیو ہے, ڈیلیورنس کی ویلیو ہے, اور جو ایکسپیرینس کی ویلیو ہے, کہ ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ایسے لوگ جو جن کو بیوروکریسی کا ایکسپیرینس ہو, گورننس کا ایکسپیرینس ہو, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو, اور اداروں سے کرنے کا ایکسپیرینس ہو. یہ تمام ابھی تو پارٹی کے اندر بہت سارے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی پرائیورٹی اب یہ ہونی چاہیے. اس لیے میرے خیال میں شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ اب سر فہرست آ گیا. ایک بات اس میں صرف ایک جو چیز ہے نا, بالکل یہ بات میں ایگری کرتا ہوں. اور ایون جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے لوگ آگے یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کی لائن کو ٹوک کرتے ہیں, ان کا بھی خیال کیمرے سے اگر آپ ہٹا دیں تو ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے. لیکن میری جو انفارمیشن ہے شاید مریم صاحبہ شی از ناٹ اوکے ود اٹ, شی از ناٹ اوکے ود, شی ناٹ اوکے ود شہباز صاحب ان کا پریفرنس, ان کا پریفرنس ہے کہ شاہد صاحب کا. دیکھیں مریم صاحبہ کے اپنے بڑے اناپولوجیٹیکل سیاسی ایمبیشنز ہیں, اور میں نے جس طرح کہا اناپولوجیٹک ہیں, اور وہ شی از ایبسولوٹلی کلیئر اباؤٹ دیٹ, ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور وہ یہ بہرحال اس بات کو اب چھپاتی نہیں ہے کہ اپنے والد سے ہٹ کے بھی ان کا ایک سیاسی گول پوسٹ ہے اپنا, اینڈ رائٹفلی سو, شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. سو ان دی پروسیس کراؤڈ پولر شی از, آئی مین شی ہیز ڈن ا لاٹ آف ورک. مگر میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ بیگیج نہیں ہوگا. جہانگیر خان ترین صاحب جہاں بھی جائیں گے, ہی
will prove to be an asset. He is a deliverer, he is a go-getter. ایک certain clout لاتے ہیں, ایک certain financial clout کہہ لیجیے, آپ political pull performance کہہ لیجیے. تو مجھے لگتا ہے جو بھی ان کا فیصلہ ہو ضم ہوں گے اور اچھی طرح ضم ہوں گے کسی بھی سیاسی. اچھا, ساری ڈسکشن میں دو چیزیں, ایک یہ کہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کہیں فگر آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, یا وہی رول ہوگا کہ جی سندھ اور وہ کنٹینیو کریں گے اسی طرح, بٹ یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہی ول کم ان ٹو پلے, اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس پی ٹی آئی گئی ہے اور یہ فیئر الیکشن بیکاز دیکھیں ایک ہنگ پارلیمنٹ آنی ہے منیب, آئی ڈونٹ سی اینی بڈی کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہا ہو, مجھے نہیں لگتا. تو اس کے اندر آف کورس ایک بہت اہم کردار ہے پیپلز پارٹی کا, گو کہ پنجاب کے اندر مجھے نہیں نظر آ رہا ان کا کوئی بھی رول ایز آف رائٹ ناؤ. اینڈ اب وقت ہی کتنا رہ گیا, الیکشن اگر ڈیو ٹائم کے اوپر بھی ہوں, پنجاب کے اندر ایز سچ کوئی بڑا رول نہیں دکھائی دے رہا. بٹ آف کورس دیکھیں اگر آپ اپنی اگر ایک بڑا آپ کے پاس کینوس ہے, آپ اپنا سندھ سے پیپلز پارٹی کو لے آئیں, آپ اپنے جنوب سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو جتوائیں, آپ کو جدھر لینڈ کروانے ہیں سرٹن ایروپلینز لینڈ کروائیں, یو ہیو اے پرفیکٹ فارمولا فار دا نیکسٹ ہنگ پارلیمنٹ. اچھا, مجھے آپ تینوں سے سوال ہے باری باری, اینڈ پیپلز پارٹی بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی. مجھے ایک سوال کا ٹورڈز دی اینڈ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم نے ساری ڈسکشن میں عمران خان صاحب, نوئنگ عمران خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت یہ تمام سیاسی اور غیر سیاسی معاملات جو بھی ان کے سامنے ہیں, ہی از وائز انف ٹو پلے ہز کارڈز ویل, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کیپنگ ان ویو وٹ ایور ہی از اور وٹ ایور ہی از کیپیبل آف, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انصار صاحب سے شروع کریں. انصار صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کی یا جس مطلب ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے وہ پہلے آ چکے ہیں, مطلب ہے کہ پرائم منسٹر بنے, ان کی پولیٹیکل پارٹی جیتی اور ابھی تک گورنمنٹ کر رہے ہیں, پہلے تو ان کی کوشش ہوگی کسی طریقے سے وہ جو سہارا ہے وہ قائم رہے, یہ ان کی کوشش ہوگی ویسے. لیکن اگر ان کیس وہ چیز نہیں رہتی تو میں ویسے تھوڑا سا مہر صاحبہ سے ریفر کروں گا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو شاید پی ایم ایل این سمپل میجورٹی لے لے. فیئر الیکشن ہوتے ہیں بہت بڑی پرائمریلی بیکاز آف پنجاب, یا آئی مین سینٹرل کی اپنی اپر کی سیٹیں تو آرام سے نکال لے گی, بٹ اگر ہوتے ہیں تو اگر تو عمران خان ادروائز میرا خیال ہے جو ان کی پالیسی ہے وہ ٹیک آن کریں گے, فرسٹریشن جو جس طرح وہ نکالتے ہیں, تو میرا خیال ہے. اور چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, سو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کو سیٹسفائی کیا جائے کسی طریقے سے. دیکھیں کوئکلی بات گھوم کے آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈگریز پہ آ کھڑی ہوئی جدھر سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا. وہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, وہ اگر کا تعین نہیں مگر انصار بھائی, وہ اگر کا تعین تبھی ہونا ہے کہ اگر پوسٹ سیناریو آپ کو پتا ہو کہ کون جو ہے کدھر جا کے بیٹھے گا اور کدھر فٹ ہوگا, اور اس کی گارنٹیز ہوں. نتھنگ ول ہیپن ادروائز اس ملک کے اندر, اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ادروائز. سو دس کنفیوژن اینڈ ایوری تھنگ فیورز عمران خان صاحب. دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ از فیورنگ ہم رائٹ ناؤ. میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں, یہ 3 مہینے جو ہے یہ صرف اور صرف ہی از دا بیسٹ آپشن بیکاز آف اینی لیک آف کلیئرٹی. ادروائز کوئی اور کوئی چیز کے اوپر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں ہو رہا نا ابھی تک. ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں, ہاتھ فیلرز دیے جا رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی 2 ہفتے پہلے فیلر دیا تھا, ان کو گھر بھیجو تو آ کے ہم سے بات کرو, ادھر سے بھی فیلرز دیے جا رہے ہیں. تو یہ سب فیلرز ہیں, اینڈ یہ 2 ڈبل ایج سوارڈ جو ہے, دھوداری تلوار جسے کہتے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ پالش ہو رہی ہیں. آپ کے فورن فنڈنگ کیس کی بھی تلوار ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ کے شہباز شریف کے نئے دے آل دے ہیو از. اس حکومت کا بھی انفارچونیٹلی ابھی بھی ساری توانائی جو ہے وہ مرکوز ہے کہ شہباز شریف کو اندر کر دو, اس کے اوپر اور کیسز بنا دو, بیکاز یہ ایک بے بسی اور ہیلپ لیسنس بھی دکھائی دے رہی ہے نا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, جو آپ نے سوال پوچھا کہ بھئی خان صاحب 2 ایکسٹریم ہے, یا تو آپ ماضی میں سنتے آئے ہیں ایم دا ڈم, جو ان کا ایک نک نیم رکھا ہوا تھا. A lot of people feel کہ نہیں بھائی the jury's out on that. مجھے لگتا ہے that ہمیں we should give him more credit than that. Exactly, that's what I'm saying. He knows what is going on. ان کو وہ بخوبی آگاہ ہے, ان کو پتہ ہے what is at stake, اور وہ اپنے پتے جو ہیں اپنے صحیح کھیلیں گے with whatever he's got, یعنی جتنا بھی کیپٹل موجود ہو. دیکھیے اگر وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں صورتحال کتنی چینج ہوئی ہے. وہ یاد ہے نا وہ ایک طوطے والی بہت کچھ ساور ہو گیا کہ آپ کو طوطے نے کہا تھا کہ اگر اڑنا نہیں آتا تو پھر تو وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اگلا ٹرم تو ہے ہی ہے, اور مقابلہ یہ 10 ایئر پروجیکٹ. اس وقت اگر بیسٹ اپنے تمام, جس طرح مہر کے تمام پتے وہ بالکل درست کھیلیں اور تمام جو فیکٹرز ہیں وہ ان کے حق میں جائیں اور اپوزیشن سے کچھ بھی نہ ہو پائے, تو عمران خان صاحب کی وکٹری ہے. لیکن وکٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سروائیو کر جائیں.
सर्वाइविंग इज विक्ट्री, यहां बात आ गई है। तो अगर वो जीत भी जाते हैं तो वो अगले इलेक्शन तक सर्वाइव करेंगे। तो अगला इलेक्शन तो फिर अब वो और वो एक डिबेट है ना ऑल टुगेदर कि वो कैसा होगा ना। अगेन ये कैसी जीत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितना फेयर एंड फ्री होगा। और उसमें परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती बड़ी है matter कि करती आपने है, क्या बड़ी किया। matter करती है। बुज़दार साहब को आपने सारी दुनिया ने कहा और आपने नहीं उठाया, वो बल्कि तो I think the हर time जगह has gone, बुज़दार वो तो लेके अब आ time has गए, passed, केपीके nobody में even बुज़दार talks लेके about आ गए, I एजेके में can बुज़दार। tell you for a fact कि even now even today Prime Minister is not ready to listen about it. वो इसके बारे में बात ही नहीं करते। गुड फॉर हिम। We have seen it all. So we have seen it all. He doesn't want to talk about it. सो अगर कोई ये कहे कि क्लेवर मूव्स हुई हैं तो फिर क्या क्लेवर मूव्स हैं? चले ठीक है, लॉट कैन टेल, लॉट विल अनवील। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब, मेहर बुखारी साहब, आफाद हुसैन साहब, और बड़ी खुली डुली डिस्कशन हुई। आपको अगर कोई इबाम था आज के हालात के बारे में तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने वो दूर कर दिया, काफ़ी कुछ खोल के आपके सामने रख दिया।